بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم اس پر بات کریں گے کہ رمضان المبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، اس حوالے سے ہمیں رمضان سے پہلے کون سے امور سر انجام دے لینے چاہیے۔ تو دیکھیے، جو کام پہلے سے ہو سکتے ہیں وہ ہم کر لیں، اور جو کام نہیں ہو سکتے ان کو ہم رمضان میں مختصر وقت میں کرنے کی عادت بنا لیں۔ مثلاً ہم ابھی سے رمضان کے لیے نہا نہیں سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، ظاہر ہے وہ تو روز کا روز ساتھ ساتھ کرنا ہے، تو ان امور کو ہم کم سے کم وقت میں کرنے کی عادت ڈالیں، ٹھیک ہے۔ اور جو امور ہم پہلے سے کر سکتے ہیں، ہم کپڑے پہلے سے دھو سکتے ہیں، ہم کھانا بنانے کے لیے بہت سی اشیاء پہلے سے تیار کر سکتے ہیں، تو ہم ان کو کر لیں۔ جیسے بازار جانا ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں، لیکن اگر ضرورت ہے اور ہمارے جائے بغیر گزارا نہیں ہے تو ہم رمضان سے پہلے ہو آئیں۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آئے تو ہمارا برقع الماری میں رکھ دیا جائے، شوال المکرم کا چاند جب نظر آئے تو وہ باہر نکلے۔ پورا رمضان سب بہنیں عزم کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، پھر خواہ وہ شاپنگ کے لیے جانا ہو، خواہ کسی تراویح کی تقریب میں جانا ہو، خواہ ہم نے افطاری کی تقریب میں جانا ہو، ہم نے کہیں نہیں جانا انشاءاللہ۔ ساری بہنیں نیت کر لیں۔ اچھا، اب آگے ہماری عید کی تیاری ہے، جس کے لیے ہمیں زیادہ تر رمضان میں نکلنا پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ وہی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی نئی چیز مارکیٹ میں اسپیشل نہیں آتی کہ جو رمضان میں ملے گی، عید کے لیے ہمیں رمضان میں جانا لازمی ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے ہی شاپنگ کر لیں، اپنے کپڑے، اپنے جوتیاں، اپنے جو کچھ بھی ہم نے لینا ہے، تو عید کی تیاری اپنی بھی، بچوں کی بھی، سب کی ہم پہلے ہی کر لیں۔ یہ جو ہم چاند رات کو چوڑیوں کے لیے اور جوتیوں کے لیے نکلتے ہیں، اس عادت کو بھی ہم نے انشاءاللہ بدلنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے تمام چیزیں پہلے ہی خرید لینی ہے تاکہ ہمیں رمضان میں نکلنا نہ پڑے اور چاند رات کو بھی نکلنا نہ پڑے۔ چاند رات کیا ہے یہ انشاءاللہ میں آگے چل کے بات کرتی ہوں، پہلے میں وہ کام بتا دوں جو ہم نے انشاءاللہ شعبان کے جو باقی ایام ہیں ان میں کرنے ہیں۔ شاپنگ بھی ہو گئی، عید کی تیاری بھی ہو گئی، رمضان المبارک سے متعلق بھی تمام امور کی شاپنگ ہماری ہو گئی انشاءاللہ شعبان میں ہی، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، دیکھیں الحمدللہ ہمارے پاس اتنے کپڑے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے شخص جس کے پاس صرف ایک دو جوڑے ہوں، تقریباً اتنے کپڑے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ایک ہفتہ اپنے کپڑے نہ دھوئیں تو ہمارا گزارا ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان سے 2 دن پہلے تمام کپڑے دھو کر استری کر کے ان کو ٹانگ دیں، ہینگر کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ کم سے کم رمضان میں ہمیں بار بار کپڑے دھونے کی مشقت سے بچت ہو جائے گی، اور ہم 2 سے 3 دفعہ یا 4 دفعہ اگر ہم کپڑے دھو لیتے ہیں، ہفتے میں 1 دفعہ دھو لیں تو ہمارا گزارا ہو جائے گا، تو اس طرح ہمارا ٹائم بچے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم پہلے سے ہی یہ کام کر لیں۔ کچن میں ہمارا وقت رمضان میں زیادہ گزرتا ہے، افطاری کی تیاری ہے، سحری کی تیاری ہے، تو ہم اس کو کم سے کم کرنے کے لیے کچھ امور پہلے سے انجام دے لیں۔ مثلاً لہسن ادرک کا پیسٹ پہلے سے بنا کر رکھ لیں، بہت زیادہ دن کا نہ بنائیں کہ پورے مہینے کا بنا لیا تو وہ بھی خراب ہو سکتا ہے، کم سے کم 1 ہفتے کا ہم رمضان سے پہلے بنا سکتے ہیں۔ کیچپ، چٹنی، رائتہ، رائتہ تو خیر ہم ٹائم پر ہی بنائیں گے، تو اس کے لیے جو چیزیں ہیں وہ ہم پہلے سے کر کے اور اس کو ہم فریز کر سکتے ہیں، ٹائم پر ہم نے اس کو دہی پھینٹا اور اس کے اندر ڈال دیا تو ہمارا کام بچ گیا، کم ہو گیا، وقت میں برکت ہو گئی۔ اسی طرح تمام مسالہ جات جو ہے منگوا کر صاف کر کے ان کو ڈبوں میں بھر کے رکھ دیں، ٹائم پر ہمیں یہ تمام کام نہ کرنے پڑیں کہ آؤ بازار سے اب فلاں چیز منگوانی تھی، یہ رہ گیا، اب یہ آئے گا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ یہ امور پہلے ہی سر انجام دے لیں۔ جو چیزیں خراب نہیں ہو سکتی جیسے کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہیں
تو ویسے تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم رمضان میں نہ پئیں، لیکن اگر پیتے ہیں یا لوگوں کو پلاتے ہیں یا کچھ بھی ایسا ہے تو ہم پہلے سے ہی منگوا لیں، اس کے لیے اسپیشل ہمارے مردوں کے چکر نہ لگیں۔ ظاہر ہے مرد حضرات بھی روزے سے ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تمام چیزیں، جو چیزیں فریش منگوانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہم پہلے سے منگوا لیں۔ ظاہر ہے دودھ دہی اور یہ چیزیں تو ہم فریش ہی منگوائیں گے، تو جو چیز فریش منگوائے بغیر گزارا ہو سکتا ہے نا، تو وہ ہم ساری چیزیں پہلے سے ہی منگوا لیں تاکہ ٹائم پر مردوں کے زیادہ سے زیادہ چکر نہ لگیں۔ اور ہم کوشش کریں کہ رمضان میں ہم پہلے ہی ایک لسٹ بنا کر دے دیں صبح ہی کہ آج یہ سامان آئے گا، یہ لیتے آئیں۔ وہ لسٹ مردوں کے پاس ہوگی، وہ ایک ہی دفعہ بازار جائیں گے اور سب کچھ لے آئیں گے۔ بار بار ہر تھوڑے دیر بعد کوئی چیز یاد آنے پر مردوں کو دوڑانا، یہ طرز عمل غلط ہے۔ اس سے ظاہر ہے ان کا بھی روزہ ہوتا ہے، وہ بھی پھر پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں اور دوسروں کے لیے بھی کریں۔ شاپنگ بھی ہو گئی، کچن کے بھی تمام امور ہو گئے، اب باری آتی ہے گھر کی، تو ہمیں چاہیے ہم گھر کی تفصیلی صفائی، جالے اتارنے سے لے کر پردے دھونا اور تمام کام رمضان سے پہلے ایک دفعہ کر لیں تاکہ رمضان میں ہمیں زیادہ محنت نہ کرنی پڑے صفائی پر، ٹھیک ہے؟ مختصر اور آسان سے صفائی ہو تو وہ اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ خود کرنی ہے یا ہم نے کسی ملازم سے کروانی ہے تو اس میں بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا، پہلے ہی ساری تفصیلی صفائی ہو چکی ہوگی۔ اور رمضان میں ملازموں پر بھی بار کم سے کم ڈالیں، بوجھ کم سے کم ڈالیں، ان کا ہاتھ بٹائیں تاکہ وہ بھی آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکیں۔ ہمارے ہاں الٹا حساب ہوتا ہے، رمضان میں خود آرام کرتے ہیں تو ملازمین پر اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ وہ بیچارے روزہ نہیں رکھ پاتے۔ اس سلسلے میں ایک کفایت شعاری یہ بھی ہے کہ ہم برتنوں کا استعمال کم سے کم کریں تاکہ اگر ہم خود دھو رہے ہیں تو بھی ہمارا وقت بچے، اور اگر ہم ملازمہ سے دھلوا رہے ہیں تو بھی اس کا وقت اور محنت بچے، وہ بھی آرام سے روزہ رکھ سکے۔ بہت زیادہ برتنوں کا استعمال غلط ہے۔ کوشش کریں ایک بڑے برتن میں سب گھر والے مل جل کر کھا لیں، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے۔ انگریز کے کفر کے طریقے سے بچیں۔ وہ انگریزوں کا طریقہ ہے، غیر مسلموں کا طریقہ ہے، جو اپنی الگ الگ چھوٹی چھوٹی کٹوری پیالیوں میں تھوڑی تھوڑی چیزیں اس میں نکال نکال کر کھائی جاتی ہیں۔ ہاں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک ہی باؤل میں سب لوگ نہیں کھا سکتے، اپنی ضرورت کے مطابق، اپنے ٹیسٹ کے مطابق سب تھوڑی تھوڑی لے لیں، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن ہر چیز میں وہمی بننا کہ ایک ہی قسم کا سالن ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گھر میں 3 افراد ہیں تو وہ ایک پلیٹ میں بآسانی کھا سکتے ہیں، سب کا ہاتھ بھی بآسانی پہنچ سکتا ہے۔ اب بلا وجہ جو ہے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا نہیں، جی ہم تینوں الگ الگ پلیٹ میں نکالیں گے، پھر اس کے ساتھ 3 4 آئٹم ہے، ظاہر ہے اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو سب کے لیے الگ 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 فی بندہ ہر چیز کے لیے الگ الگ پلیٹ، الگ الگ کٹوری استعمال کرے گا، باؤل استعمال کرے گا، تو بتائیے کہ کتنے برتن ہو جائیں گے۔ دھونے والی کا بھی احساس کریں، اس لیے کم سے کم برتنوں کا استعمال، جتنا ضرورت ہے اتنا استعمال کریں، بلا وجہ ضرورت کو نہ بڑھائیں۔ رمضان المبارک کی روٹین اپنی ایسی بنائیں کہ آپ دن میں بھی آرام کر سکیں اور رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ رمضان المبارک بہترین مہینہ ہے جس میں آسانی کے ساتھ سب تہجد کا اہتمام کر سکتے ہیں، وہ بھی لازمی کریں، اور تراویح کا اہتمام بھی لازمی کریں۔ ایک بات یاد رکھیے، 20 تراویح پڑھنا جیسے مردوں پر ضروری ہے ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی لازم ہے، لیکن فرق یہ ہے مرد جماعت سے مسجد میں پڑھیں گے اور خواتین گھر میں بغیر جماعت کے پڑھیں گی۔ رمضان میں دن کا روزہ، رات کی تراویح اور تہجد، اور دن اور رات میں قرآن پاک کی تلاوت، اس کا اہتمام خاص کریں، لازمی کریں۔ دعاؤں کا اہتمام لازمی کریں، تہجد کے وقت، سحری کے وقت، افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور افسوس کی بات یہ کہ ہماری خواتین کے یہ اوقات کچن میں گزر جاتے ہیں، دعاؤں کا دھیان نہیں ہوتا۔ روزہ بھی رکھ لیتی ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتی ہیں، باقی عبادات بھی کر لیتی ہیں، دعاؤں کا وقت نہیں نکال پاتی ہیں کہ اس ٹائم کچن میں اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہوتی ہیں۔ تو کھانا بنائیں، گھر والوں کو بھی سمجھائیں کہ وقت پر دسترخوان بھی لگے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن ہمیں دعا بھی مانگنے دی جائے۔ دسترخوان لگا کر 5 منٹ پہلے بیٹھ جائیں اور دعا مانگ لیں، یہ طرز عمل غلط ہے۔ ہر چیز گرم، بالکل گرم چاہیے، بالکل ٹھنڈی والی بالکل ٹھنڈی چاہیے، تو اس کے لیے خواتین بیچاری جو ہیں وہ کھڑی رہتی ہیں مستقل، اور دسترخوان ٹائم پر لگ رہا ہے کہ یہ چیز ٹھنڈی نہ ہو جائے، یہ چیز گرم نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے۔ پورا سال کھاتے ہی ہیں نا، اللہ خیر فرمائے، تو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی زندگی بخیر کھاتے رہیں گے، اپنی
پسند کے مطابق، اور گرم چیز کو گرم، ٹھنڈی کو ٹھنڈی کھاتے رہیں گے۔ اگر رمضان میں تھوڑا سا 2-4 منٹ پہلے ہم نکال کر بیٹھ گئے تو اللہ خیر کرے، ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ٹھنڈی چیز بہت گرم ہو جائے گی یا گرم چیز بہت ٹھنڈی ہو جائے گی۔ موسم بھی الحمدللہ ٹھیک ہے، تو اتنے زیادہ کھانے کے لیے اہتمام میں وہمی بننے کی بجائے ہمیں دعاؤں کے لیے کوشش زیادہ کرنی چاہیے۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا موسم ہے، نہ کہ اپنے پیٹ کے لیے ہم اسی میں مشغول رہیں۔ رمضان المبارک تو معدے کو ہلکا کرنے کے لیے آیا تھا، ہم نے تو الٹا اس پر بوجھ ڈال دیا۔ اس لیے صحت کا بھی خیال رکھیں، بے جا اور بہت زیادہ ضرورت سے ہٹ کے یا نقصان دہ مضر صحت اشیاء کھانے سے پرہیز کریں، صاف ستھری چیزیں کھائیں، تھوڑا کھائیں، صحت مند خوراک لیں، ہیلدی فوڈ لیں، اتنا کھائیں کہ اس کے بعد آپ تراویح کے لیے کھڑے ہو سکیں، افطاری میں اتنا کھائیں کہ تراویح پڑھ سکیں، سحری اتنی کھائیں کہ آپ فجر پڑھ سکیں۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو سحری اتنی دیر ماشاءاللہ سے کھاتے ہیں اور اس کے اوپر پھر اتنی ٹینکی پانی کی پی لیتے ہیں کہ اس کے بعد وہ فجر کے لیے کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو بیلنس لائف گزاریں، عبادت کا مہینہ ہے، خوراک کا مہینہ نہیں ہے۔ اپنی خوراک کو اس حساب سے مینیج کریں کہ عبادت زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ رمضان المبارک کے فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، میں اس سب پر بات نہیں کر رہی ورنہ بات کافی لمبی ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے نیکیوں کا سیزن ہے، زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیں، زیادہ سے زیادہ وصول کر لیں۔ شروع میں یہ نہ سوچیں ابھی تو پورا مہینہ پڑا ہے، اینڈ میں پھر یہ کہنا پڑے گا اوہو پتہ ہی نہیں لگا رمضان کیسے گزر گیا۔ پورے سال بعد آتا ہے، معلوم نہیں اگلے سال کس کو نصیب ہو، تو جو موقع مل رہا ہے اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اور آپ کو معلوم ہے رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے، رمضان المبارک کے گزرتے ہی شیطان باہر آ جاتا ہے۔ اور جو لیلۃ الجائزہ ہے، جو چاند رات ہے، عید سے ایک دن پہلے والی رات، صبح عید ہے اور رات جو ہے چاند رات کہلاتی ہے، اس میں شیطان ہم سے اتنے گناہ کروا لیتا ہے کہ وہ پورے مہینے کی کسر نکلوا دیتا ہے۔ حالانکہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں عبادت کرنے والا اس دن بھی اس کا دل زندہ رہے گا جس دن سب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اور یہ انعام لینے کی رات ہے۔ پورا مہینہ محنت مزدوری کرنے کے بعد جب ملازم کو تنخواہ دی جائے وہ پیٹ پھیر کے بھاگ لے کہ بھئی مجھے بازار جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، میں تنخواہ نہیں لیتا، تو آپ اس ملازم کو سمجھدار کہیں گی یا بے وقوف کہیں گی کہ بھئی محنت کی ہے، اجر تو لے لو۔ لیلۃ الجائزہ بھی عبادت کی رات ہے، اس کو بازاروں میں مہندی اور چوڑی کے نام پر ضائع مت کریں۔ اپنے نوجوانوں کو بھی سمجھائیں، ساری رات بازاروں میں ہلڑ بازی شور تماشا کرنے کی بجائے اس رات کو بھی عبادت میں گزاریں۔ اور ایک سب سے اہم بات، عید اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تحفہ دی ہے جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اس لیے عید کی تیاری میں اتنے مشغول نہ ہو جائیں کہ عید تو آپ منائیں لیکن حقیقی عید آپ کے لیے نہ ہو۔ اصل عید اسی کی ہے جو روزے رکھتا ہے، یہ نہیں کہ بعد میں ہم کہیں ہم تو گناہ گار سے ہیں بس روزہ چھوڑ دیا کوئی بات نہیں۔ روزہ چھوڑ دینا کتنا بڑا گناہ ہے کہ ساری زندگی بھی روزے رکھیں تو اس روزے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور روزہ توڑ دینے پر کیا گناہ اور وعید ہے اور کفارہ ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ روزے میں جو ہے وہ خرابی آ جاتی ہے، روزے ہمارے کمزور ہو جاتے ہیں، تو ان سے ہم نے بچنا ہے۔ ان تمام امور کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ان تمام امور کو رمضان المبارک سے پہلے سیکھ لیں۔ رمضان المبارک میں موبائل سے، لوگوں سے رابطے سے بالکل دور رہیں، بالکل دور رہیں۔ کسی بھی طریقے سے مخلوق سے تعلقات زیادہ سے زیادہ رکھنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اس سے دور رہیں۔ اور جو ہمارے ہاں ایک طرز عمل ہے، چونکہ افطاری کروانے کا ثواب ہے، لہٰذا افطار پارٹی کے نام پہ ثواب حاصل کرنے کی ناکام کوشش ہو رہی ہوتی ہے، اس سے بچیں، مفاسد کا مجموعہ ہے، تفصیلات میں نہیں جا رہی۔
بے پردگی بھی بعض لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہے، افطار پارٹی کے نام پر سب کا ایک ہی دسترخوان لگا دیا جاتا ہے، اور اگر پردے کا اہتمام بھی کر لیا جائے، خواتین گھر سے نکلتی ہیں، راستے میں نامحرم پر بھی نگاہ پڑتی ہے، گھر سے نکلنا جانا یہ بھی مشکل، اور سب سے افسوس کی بات یہ، ثواب کے لیے آپ افطار پارٹی رکھ رہے ہیں، اور اکثر لوگوں سے سنا ہے بھئی آج فلاں کے گھر افطار پارٹی ہے، روزے کے ساتھ تو اٹھ کر تیار ہو کے جانے کی ہمت نہیں ہوتی، اس لیے ہم نے آج روزہ ہی نہیں رکھا۔ اور اس پر افسوس یہ کہ میزبان نے روزہ اس لیے نہیں رکھا کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں، مجھے خدمت کرنی ہے، محنت کرنی ہے، میں روزے کے ساتھ کام کیسے کروں گی، اس لیے آج میں نے چھوڑ دیا۔ اب بتائیں ثواب کہاں کا رہا؟ پھر افطار پارٹی کے بعد بیٹھ کر گپیں اتنی لگتی ہیں، پھر اس میں غیبت بھی آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد تراویح بھی نکل جاتی ہے کہ ہمت نہیں ہوتی تراویح کی۔ تو اس لیے اگر آپ نے افطاری کا ثواب حاصل کرنا ہے، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو ہو سکے وہ آپ بنائیں، بازار سے منگوائیں اور ان کے گھر بھیج دیں جن کو آپ افطاری کرانا چاہتے ہیں۔ اس میں بھی آپس میں لین دین، امیروں کا امیروں سے لین دین سے زیادہ بہتر ہی ہے کہ ان لوگوں کو افطاری کروائیں جن کے پاس افطاری کرنے کے لیے کچھ نہیں، ان لوگوں کو روزے رکھوائیں جن کے پاس سحری افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ پھر رشتہ داری کا حق ہے، رشتہ داروں کو بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں اتنا غلب کرنا کہ بس امیر ہی امیروں کو دے رہے ہیں، غریبوں کا خیال نہیں کیا جا رہا، یہ طرز عمل غلط ہے۔ ایک اور سب سے اہم بات جس کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ زکوٰۃ بہت سے لوگ اس مہینے میں دیتے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے۔ بے شمار دفعہ ہم اپنی کام کرنے والیوں کو، ماسیوں کو، ملازمین کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ غریب ہیں، حالانکہ ان کے اپنے گھر میں اتنا سونا موجود ہوتا ہے کہ وہ خود ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ بے شمار لوگوں کو میں نے سمجھایا کہ بھئی آپ کے اوپر تو خود زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، وہ ماسیاں مجھ سے لڑنے لگ جاتی ہیں کہ لو جی ہم تو ساری زندگی لوگوں سے لیتے ہیں زکوٰۃ، آپ نے میرے اوپر ہی واجب کر دی۔ سونا رکھا ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں بیچتی کہ وہ آگے اولاد کے کام آئے گا اور تنگی میں کام آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور ویسے اس ٹائم ظاہر ہے جب کھانے کو نہیں ہوا تو کام کریں گی، تو وہ زکوٰۃ لے لے کے کھاتی رہتی ہیں اور سونا سنبھال کے رکھتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو دے کر ہم کیوں اپنی زکوٰۃ خراب کریں؟ بھئی ہمیں دوبارہ دینی پڑے گی۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ عیسائی بعض لوگوں کے گھروں میں ملازمین ہوتے ہیں، شیعہ ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی، زکوٰۃ دے کر اپنی زکوٰۃ خراب نہ کریں۔ پھر صدقہ فطر کا ادا کرنا ہے، ان تمام معاملات کو سیکھ کر کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام مسائل تفصیل سے میں یہاں ذکر نہیں کر سکتی، مختصراً اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بہشتی زیور کا مطالعہ رمضان سے پہلے کر لیجئے، اس میں تمام احکامات تفصیل سے درج ہیں، وہ پڑھ لینے کے بعد آپ کو سوال کا بھی طریقہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے اگر زکوٰۃ دینی ہے تو ہم نے کس چیز کو بتا کر کس طریقے سے سوال کر کے زکوٰۃ کا مسئلہ معلوم کرنا ہے، کیونکہ سوال کرنا آنا یہ بھی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اس میں پوری بات نہیں بتاتے اور پھر مسئلہ اس کے مطابق ظاہر ہے ملتا ہے۔ تو بہشتی زیور کا مطالعہ کریں، اس کے بعد جو بات سمجھ نہ آئے وہ پوچھیں، اور رمضان سے پہلے پہلے ان مسائل کو سیکھ لیں۔ رمضان المبارک میں علماء کرام کو بھی عبادت کرنے دیں، بلا وجہ چھوٹے چھوٹے مسائل پوچھ پوچھ کر ان کی عبادت کو، نیند کو، آرام کو خراب نہ کریں۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کا وقت جاگنے کا ہو اور وہ ساری رات جاگے ہوئے ہوں، ان کا یہ وقت آرام کا ہو، آپ بلا وجہ خلل ڈال رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں مسلسل فون آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے، اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا بھئی؟ فون اٹھایا ہے تو سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی رمضان میں سر پر مہندی لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ اب آپ اندازہ لگائیے کس قدر افسوس کی بات ہے، رمضان سے پہلے بھی یہ مسئلہ پوچھا جا سکتا تھا، کس کو معلوم نہیں ہے کہ بھئی رمضان میں ہم نے مہندی لگانی ہے یا سرما لگانا ہے یا کان میں ناک میں دوائی ڈالنی ہے یا انجیکشن لگوانا ہے؟ یہ مسائل عام ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ خیر کرے آپ کے ذہن میں پہلے سے نہیں تھا، اب رمضان میں پیش آیا ابھی پوچھنا ضروری ہے، تو ایسے مسائل پہلے سے معلوم کر لیں۔ علماء کرام کو بھی عبادت کے لیے وقت اپنا نکالنے دیں اور آپ خود بھی اپنا وقت عبادت کے لیے رکھیں۔ رمضان میں موبائل سے دور رہیں، بہت دور رہیں۔ شیطان ہمیں یہ چیز سکھا دیتا ہے کہ اچھا کام کر رہے ہیں، چلو بھائی بیان سن رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور پھر کرتے کرتے ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ زیادہ اگر ہم کچھ غلط چیز نہ بھی دیکھیں تو کم سے کم موبائل وقت کا ضیاع تو لازمی ہے۔ بڑے سے بڑے متقی بھی اگر کوئی ہیں موبائل میں کچھ نہیں دیکھتے تو وقت بہرحال ان کا بھی ضائع ہوتا ہے، تو وقت کو قیمتی بنائیں، وقت سے فائدہ اٹھائیں، ورنہ اس برف کی مانند ہے
جس سے اگر ہم نے فائدہ اٹھا لیا، پانی ٹھنڈا کر لیا، شربت ٹھنڈا کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پگھل کر ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح رمضان المبارک کا کام گزرنا ہے، وہ گزر جائے گا، ہم بعد میں ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے امور کو ایسے طریقے سے انجام دیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنا نظام الاوقات ترتیب دے لیں، کتنے بجے سے کتنے بجے تک سونا ہے، کس وقت عبادت کرنی ہے، کس وقت کیا کرنا ہے، تو اس کے مطابق چلتے رہیں تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ہم رمضان سے نفع اٹھا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے یہاں کہا سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔